نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کل پاکستان میں اور دوسرے ممالک میں سورج گرہن ہے، جس کو عربی میں کسوف کہا جاتا ہے اور انگلش میں سولر ایکلپس کہا جاتا ہے۔ اس سورج گرہن کا کانسیپٹ کیا ہے؟ سائنس کی نظر میں سورج گرہن کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ چاند اپنے مدار میں گھومتا ہوا سورج اور زمین کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ سورج کی روشنی زمین پر نہیں پڑتی، جس کی وجہ سے اندھیرا سا ہو جاتا ہے۔ یہ سورج گرہن مکمل بھی ہوتا ہے، جس میں بالکل ڈارکنیس اور اندھیرا ہوتا ہے، جزوی بھی ہوتا ہے، حلقی بھی ہوتا ہے اور مخلوط بھی ہوتا ہے۔ مکمل سورج گرہن 1999 میں ہوا تھا۔ جزوی سورج گرہن سال میں کئی بار ہو سکتا ہے، جیسے گزشتہ سال دسمبر میں بھی ہوا اور اب کل دوبارہ سورج گرہن ہونے کو جا رہا ہے۔ چونکہ چاند کا جتنا زمین سے فاصلہ ہے، اس سے 400 گنا زیادہ فاصلہ سورج اور زمین کے بیچ میں ہے، اسی لیے سورج گرہن زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس سورج گرہن کے بارے میں زمانہ جاہلیت میں ایک غلط پرسیپشن جو ڈیولپ تھا، وہ اس سورج گرہن کو منحوس سمجھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جی خدا جب ناراض ہوتا ہے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے، اور جب کوئی بہت بڑا آدمی پیدا ہوتا ہے جس کو آگے چل کر بڑا آدمی بننا ہوتا ہے تو اس وقت سورج گرہن ہوتا ہے، یا کوئی بہت بڑی مشہور و معروف ہستی جب دنیا سے چلی جاتی ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے تو سورج گرہن ہوتا ہے۔ تو یہ سورج گرہن کا جو دورانیہ اور ڈیوریشن ہے، میں نے عرض کیا مکمل سورج گرہن 7 منٹ 40 سیکنڈ تک میگزیمم ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جزوی سورج گرہن وہ 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ تک بھی 2-3 گھنٹے تک بھی اس کا دورانیہ محیط ہو سکتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورج گرہن کے بارے میں، چاند گرہن کے بارے میں کیا فرمایا؟ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا، آپ گھبرائے ہوئے مسجد کی طرف آئے، گویا کہ قیامت آنے والی ہو۔ قیامت بھی اسی طرح آئے گی، ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ وہ دن کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، سورج بے نور ہو جائے گا، تارے بکھر جائیں گے، چاند کی چاندنی ختم ہو جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہواؤں میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ وحشی جانور سب باہر نکل پڑیں گے، قبروں سے مردے اٹھیں گے۔ اذا الشمس کورت، اذا النجوم انکدرت، اذا الجبال سیرت، اذا العشار عطلت، اذا الوحوش حشرت، اذا البحار سجرت، اذا البحار فجرت، سمندروں میں آگ بھڑکائی جائے گی۔ اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ پڑے گا۔ اذا الارض مدت، زمین کو پھیلا دیا جائے گا، یہ اندر کے راز اگلے گی۔ اذا القبور بعثرت، قبروں سے لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں گھبرائے ہوئے مسجد کی طرف آئے، گویا کہ قیامت آنے والی ہو۔ تو ایک سبق تو ہمیں یہ ملا کہ ایسے مواقع پر ہم مسجدوں کا رخ کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو، توبہ اور استغفار کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی، 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اگر آپ انفرادی پڑھتے ہیں تو 2 سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ جماعت سے پڑھا رہے ہیں تو 2 رکعت ثابت ہیں، اور وہ 2 رکعت عام نوافل کی طرح ہوگی۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طویل نماز پڑھائی، طویل قیام کیا، طویل قرات کی۔ سورہ بقرہ اور اس جیسی صورتیں پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ طویل رکوع کیا، طویل سجدہ کیا، اور اس کے بعد آپ نے دعا بھی مانگی، اس کے بعد آپ نے واعظ و نصیحت بھی کی،
اس کے بعد آپ نے لوگوں کے باطل عقیدے کو درست بھی فرمایا اور فرمایا لا تکون لموت احد ولا لحیاتہ، یہ سورج گرہن اور یہ چاند گرہن یہ کسی بڑے آدمی کی موت یا پیدائش کی وجہ سے نہیں ہوتا، اس کو منحوس نہ سمجھا جائے، یہ مطلقاً خدا کے ناراض ہونے کی نشانی نہیں، البتہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ضرور ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ضرور ہے۔ فرمایا کہ کسی کی موت اور پیدائش کا اس سے کوئی تعلق نہیں، ولیکن یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ ایسی نشانیوں کے ذریعے سے بندوں کو خوف دلاتے ہیں، متوجہ کرتے ہیں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ تو فرمائے کہ جب بھی تم اس طرح کی علامات دیکھو فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَإِسْتِغْفَارِهِ، متوجہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف، دعا کی طرف، استغفار کی طرف۔ تو یہ جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ یہ سرن اس میں قرات کی جائے، آہستہ قرات کی جائے، اور یہی قول بنوری ٹاؤن کا ہے، چونکہ وہ اس کو دن کی نماز پر قیاس کرتے ہیں، اور صاحبین امام احمد اور دیگر فقہا کے نزدیک اس میں قرات جہرن کی جائے، اور یہ مفتبی قول ہے ان کے ہاں، اور دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم کراچی کا قول بھی یہ ہے کہ اس میں قرات جہرن کی جائے، لوگوں کی توجہ بھی رہے گی اور نشاط کے ساتھ اور بشاشت اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اس نماز کو ادا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور قیامت کے آنے سے پہلے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔